ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے تاریخ اور دستگاہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مبارک علی اور ڈاکٹر جعفر احمد۔ ہم ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر مبارک علی سے کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قدیم تاریخ میں دستگاہوں کے شواہد کب سے ملتے ہیں؟ دیکھیے، باقاعدہ سے دستگاہوں کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہمیں قدیم یونان میں اس کے شواہد ملتے ہیں کہ افلاطون نے اکیڈمی کھولی تھی، اور اس اکیڈمی کا جو ایک کی خاص بات ہے کہ یہاں پر تعلیم مفت تھی، یعنی طالب علموں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی، اور یہ اکیڈمی ایتھنز شہر کے باہر تھی اور بڑی تعداد کے اندر طلباء یہاں آتے تھے۔ ارسطو بھی یہاں پر رہا اور افلاطون کا تقریباً 20 سال تک شاگرد رہا۔ مضامین یہاں جو پڑھائے جاتے تھے اس میں خاص مضمون تو فلسفہ تھا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی لبرل اور سیکولر مضامین کی یہاں پر درس جو ہے ان کا دیا جاتا تھا۔ افلاطون کے بعد پھر ارسطو نے خود نے لیسیم کے نام سے اپنی درسگاہ جو ہے اس نے کھولی، اور یہاں بھی فلسفہ تھا۔ فلسفے کے ساتھ نیچرل سائنسز جو ہیں وہ بھی یہاں پر پڑھائی جایا کرتی تھیں۔ تو ایک تو ہمیں مغرب کے اندر ان کے شواہد ملے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت جو یونان کی جہاں دوسری بستیاں تھیں، مثلا جو سسلی کے اندر ان کی بستی تھی یا ایونیا میں ان کی جو بستیاں تھیں، وہاں بھی مطلب کہ درسگاہیں تھیں جہاں پر فلسفے پہ خاص طور سے زیادہ مطلب کہ زور دیا جاتا تھا۔ اچھا، ہندوستان کی قدیم تاریخ میں ٹیکسلا یونیورسٹی کا بہت نام ملتا ہے، کیا وہاں بھی اسی طرز کی تعلیم تھی؟ اچھا، ٹیکسلا یونیورسٹی کا بھی ایک تو ہمیں ذکر ملتا ہے، تو ٹیکسلا یونیورسٹی میں بھی بالکل لبرل تعلیم، مثلا وہاں بھی پانینی مشہور جس نے سنسکرت لکھی، کہتے ہیں کہ کوٹلیا جو ارتھشاستر کا مصنف ہے وہ بھی اسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا۔ تو یہاں بھی جو مضامین پڑھائے جایا کرتے تھے وہ مضامین کافی مطلب کہ لبرل مضامین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک قدیم ہندوستان میں ایک اور دوسری یونیورسٹی کا ذکر ملتا ہے، نالندہ یونیورسٹی جو بہار کے اندر تھی، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جس میں داخلہ جو ہوتا تھا وہ باقاعدہ مقابلے کا امتحان ہوا کرتے تھے، اس کے بعد داخلہ ہوتا تھا، طالب علموں کا سخت امتحان جو ہے وہ لیا جایا کرتا تھا۔ تو یہ تھا کہ تعلیم اگرچہ محدود تھی، زیادہ یعنی وسیع تو نہیں تھی، لیکن جو بھی تعلیم تھی اس کو اساتذہ بھی اور یہ یونیورسٹیاں بھی اس میں خاص طور کے اوپر دھیان دیتے تھے کہ طالب علم کچھ نہ کچھ یعنی بہتر طریقے سے علم سیکھ کر جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اسلامی تاریخ میں تعلیم کی ابتدا مدرسے سے ہوئی، اس کی کیا تاریخ ہے؟ اچھا، جیسا آپ کو معلوم ہے اسلامی تاریخ میں ایک ابتدا کے اندر تو جو علماء تھے وہ مسجد کے اندر درس دیتے تھے، اور طالب علم ان کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ مطلب کہ ان کو کوئی کتاب جو بھی ہوتی تھی، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک کتاب لے لی جاتی تھی، اس کتاب کا متن پڑھایا جاتا تھا، پھر اس کتاب کی تشریح جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا پہلے۔ تو مدرسے کی ابتدا کہتے ہیں کہ کوئی 10ویں صدی کے اندر خراساں سے شروع ہوئی، پہلا مدرسہ وہاں پر قائم ہوا۔ اچھا، لیکن پھر آگے چل کے کوئی 970 اور 72 کے درمیان یہ عرصے کے اندر قاہرہ میں فاطمی دور حکومت میں الازہر یونیورسٹی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اچھا، الازہر یونیورسٹی کا قیام جو آیا ہے کہ اس میں ایک تو اسماعیلی داعی جو ہیں یا مبلغین جو ہیں ان کی تربیت کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی، تو یا کہ یہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے پھر دوسرے ملکوں میں جا کے اسماعیلی عقیدے کا پرچار کریں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں نظام الملک طوسی جو کہ سلجوق خاندان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بغداد میں قائم کیا تھا مدرسہ نظامیہ، جس کا پہلا پرنسپل بنایا تھا امام غزالی کو۔ مقصد یہ تھا کہ جامع ازہر میں جو اسماعیلی داعی تیار ہوتے ہیں ان کا مقابلہ جو ہے وہ یہاں سے کیا جائے۔ تو ایک طرح سے یہ دو مدرسے جو تھے، انہوں نے دو قسم کی اسلام کا جو کی تفسیر تھی ان کو انہوں نے دیا۔ ایک اسماعیلی تفسیر کو پھیلانے کے لیے نکلے، تعلیم اس کی دی جاتی تھی، دوسری طرف سے مدرسہ نظامیہ کے اندر مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں راسخ العقید کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی تھی، تاکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تقریباً یعنی اسلامی دنیا کے جتنے بڑے شہر تھے ان میں ہر فقہ کے
جو لوگ تھے ان کے مدرسے قائم ہوئے، جس میں حنبلی، شافعی، مالکی یہ سارے مطلب کہ شامل تھے. اور ان کی وجہ سے یہ بھی ہوا ہے کہ ان مدرسوں کے جو طالب علم تھے ان کے درمیان تصادم بھی رہا ہے. مثلا حنبلی فرقے کے طالب علم جو تھے وہ بہت زیادہ راسخ العقیدہ تھے، انتہا پسند تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ بغداد کے اندر جا کے لوگوں کو یعنی کہتے تھے کہ بھئی یعنی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ایسی بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر دکانیں بند کروا دیا کرتے تھے. تو ان فرقوں کے میں آپس میں بعض اوقات تو اتنا جھگڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ پورا شہر شیراز جو ہے ان مدرسوں کے طالب علموں کے جھگڑوں کی وجہ سے پورا شہر ایک طرح سے تباہ برباد ہو گیا تھا. تو یہ بھی رہا ہے کہ جب جہاں نظریات کا ٹکراؤ ہوا ہے تو اس نظریات کے ٹکراؤ کی وجہ سے معاشرے پہ بھی اس کا اثر ہوا ہے. جاننا چاہوں گا کہ بطور مورخ اور بطور استاد دست نظامیہ کا ذکر کیا جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم ستون ہے. ہندوستان میں درس نظامیہ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ نہیں، میں نے ذکر کیا مدرسہ نظامیہ. جی. اچھا، یہ دوسرا درس نظامیہ جو ہے یہ ملا نظام الدین تھے اورنگزیب کے زمانے کے. انہوں نے مطلب کہ مدرسوں کا ایک نصاب جو ہے وہ تیار کیا. مدرسوں کا نصاب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کہلاتا ہے منقول اور ایک کہلاتا ہے معقول. منقول جو علم ہے اس کے اندر قرآن شریف، حدیث، اس کی مطلب کہ تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور جو معقول ہے اس میں منطق ہوتی ہے، فقہ ہوتا ہے اور یہ دوسرے علوم ہوتے ہیں. مقصد اس کا یہ تھا کہ معقول کی تعلیم جو ہے درس نظامیہ میں اس کے اوپر زیادہ زور تھا. اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی سلطنت کے اندر جو قاضی ہیں، مفتی ہیں یا جو صدر کا عہدہ ہوا کرتا تھا اس کے لیے علماء کو جو ہے وہ تیار کیا جائے. تو یہ نظام یہ نصاب تیار ہوا تھا. تقریباً اس کے بعد سے لے کے اب تک ہمارے ہاں آج بھی مدرسوں کے اندر درس نظامیہ جو ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر آج بھی اسے پڑھایا جاتا ہے. اور جو دیوبند کا مدرسہ جو 1867 میں قائم ہوا وہ کن مقاصد کے تحت قائم کیا ہوا؟ یہ ہے کہ 1867 اس لیے اہم ہے کہ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد جب مغل سلطنت ختم ہو جاتی ہے، حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو مسلمان کمیونٹی تھی اس کے اندر بڑی اس کو تنہائی کا احساس ہوتا ہے اور ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے مدرسہ دیوبند کے قیام کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی شناخت کا احساس دلایا جائے. اور جو انگریزی دور کے اندر نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی بھی آ رہی تھی، سماجی تبدیلیاں آ رہی تھیں، معاشی تبدیلیاں آ رہی تھیں، ان کو کے مطابق ان کو بتایا جائے کہ کہاں تک ان کی دین کی تعلیمات سے تعلق ہے اور کہاں تک نہیں ہے. اس لیے ان کا سب سے بڑا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ دارالافتاء کہلاتا تھا، جہاں پورے ہندوستان سے لوگ اپنے مسائل کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے اور وہ ان کو فتوے جو ہیں وہ دیا کرتے تھے. تو دیوبند کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات جو ہیں ان کا نفاذ کرنا چاہیے، احیاء کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ایک طرح سے یہ جو وہابی نظریات ہیں ان سے یہ متاثر تھے اور ان سے متاثر ہو کے ان کی یہ خواہش تھی کہ بہت سی ایسی رسومات جو ہندوستان کے مسلمانوں میں آ گئی ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے ان کو نکال دینا چاہیے. چنانچہ یہ مدرسہ جو ہے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے طالب علم یہاں پر آتے تھے بلکہ وسط ایشیا سے بھی آتے تھے، ملیشیا سے بھی آتے تھے اور بہت بڑی تعداد یعنی ان سے متاثر ہو کے اپنے ملکوں میں جا کے اسی ماڈل کے اسکول جو ہیں وہ کھولا کرتے تھے. اور دیوبند کی تعلیمات کا اثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد بھی، تقسیم کے بعد بھی آج بھی مطلب کہ پاکستان میں اسی طرح کے اسکول جو ہیں یا مدرسے جو ہیں وہ قائم ہیں اور وہی نصاب جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، آپ دیوبند مدرسے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ ویسے ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ بہت فکر انگیز گفتگو کر رہے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ پورا جو دور ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کور کیا ابھی تک یونانیوں سے لے کے ہندوستان تک، اس پورے دور میں جو درسگاہوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا تھا اس کا کنٹینٹ جو ہے اس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پہ اشارہ کیا. میرا خیال یہ ہے کہ ایک اور زاویہ اس سب کو دیکھنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ طریقہ تعلیم کیا تھا، طریقہ تدریس کیا تھا.
اور آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے کوئی 1500-2000 سال کے عرصے میں بہترین ادوار وہی ہیں جب درسگاہوں کے اندر ایسا طریقہ تعلیم اختیار کیا گیا یا آج کی زبان میں وہ پیڈاگوجی استعمال کی گئی جس کے نتیجے میں تنقیدی ذہن پیدا ہوئے. یونانیوں کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تو آپ دیکھیے کہ یونانیوں کے یہاں بالکل ابتدائی اس زمانے میں آپ کو ایک ڈائلیکٹیکل کلاس رومز نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان سوالات کے جواب طالب علم ہی دے رہے ہیں. اور افلاطون کی تو کتاب کا پورا پیرایہ یہی ہے. یہی چیز آپ مسلم دور میں بھی دیکھیں گے عہد وسطیٰ میں کہ کوشش یہی تھی کہ ایک تنقیدی ذہن پیدا کیا جائے. اور ہندوستان میں بھی ابتدا میں یہ رویہ آپ کو نظر آئے گا. جن ادوار میں اس تنقیدی رویے کو کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی وہی ادوار ہمارے ہاں تاریخ میں جمود کے ادوار ہیں. بہت انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر جعفر احمد نے کہا کہ ماضی میں ان یونیورسٹیوں کا کردار ایک تنقیدی ذہن پیدا کرنا تھا اور بعد میں تقلید نے اس کی جگہ لے لی. مغرب میں جب یونیورسٹیوں کی ابتدا ہوئی تو جو مغرب کا نشاط ثانیہ ہے وہ بھی انہی یونیورسٹیوں کے ہی زیر اثر ہوا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یونان کے بعد جب رومن پیریڈ آتا ہے تو اس دور میں بھی جو یونیورسٹیاں بنتی ہیں تو اس کو تاریخ کے اندر یہ لوگ تو کہتے ہیں نا پیگن پیریڈ ہے. جی. اچھا، تو مذہب کا وہاں کی تعلیمات میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب مثلا وہاں پر جو بہت زیادہ اہم چیز پڑھائی جایا کرتی تھی ایک تو فن خطابت تھا، چونکہ وہ کہتے تھے کہ فن خطابت وہ ذریعہ ہے جس میں آپ دلیل دیتے ہیں، اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، زبان کے اوپر آپ کو قدرت جو ہے وہ ہوتی ہے اور ایک بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور دوسرا مضمون جو بہت زیادہ اس وقت مقبول تھا وہ تھا قانون، کہ جس کی طرف توجہ جو ہے وہ بہت دی جایا کرتی تھی یہ. اچھا، اور ریاضی کا علم تھا، چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر ہم پوری دنیا کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. نیچرل سائنسز بھی تھیں. اب یونان میں اس زمانے میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس بات کا پر بحث ہو رہی تھی کہ دنیا یعنی کہ مادی دنیا ہے اور کس سے بنی ہے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے. اچھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب عہد وسطیٰ آتا ہے، یعنی جب عیسائیت آتی ہے اور چرچ کا مطلب کہ تسلط ہوتا ہے، تو یہاں پر ہوا یہ کہ ابتدا کے اندر تو بشپ اسکولز تھے جو چرچ میں کھولے گئے تھے. تو اب یہاں پر ایک دم یعنی نصاب جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اب زیادہ توجہ جو ہے نصاب کے اندر وہ مذہبی علوم کے اوپر جو ہے وہ دی جانے لگتی ہے. اور جب کیتھیڈرل قائم ہوتے ہیں تو کیتھیڈرل اسکول وہ آ جاتے ہیں. اور پھر آگے چل کے جس کو ہم کہتے ہیں سیمیناریز یا جن کو یونیورسٹیز کا نام بھی دیا گیا ہے، ان سب کا جو مرکز تھا وہ پھر مذہب تھا کہ یہاں مذہبی تعلیمات دی جاتی تھیں. اور انہوں نے گریک یعنی یونان اور روم سے ایک طرح سے بالکل اپنا تعلق ختم کر لیا تھا. اور ختم کرنے کے بعد جو ایک ان کا نصاب تعلیم تھا وہ نصاب تعلیم تو یہی تھا نا کہ کس طریقے سے مطلب کہ روح کو نجات کیسے ملنی چاہیے، اگلی دنیا میں کون سے علوم ہمارے فائدہ مند ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے پورے ہمیں عہد وسطیٰ کے تعلیمی اداروں کے اندر نظر آتی ہے، چونکہ یہ سب تعلیمی ادارے جو ہیں اور تعلیم ایک طرح سے پوری چرچ کے تسلط میں آ گئی تھی. جی ناظرین، چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، جی، کلونیل پیریڈ میں ہندوستان میں مغربی طرز تعلیم کی ابتدا ہوئی، یہ کن مقاصد کے تحت کی ہوئی؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ عرض کروں آپ سے کہ ہماری اپنی تاریخ نویسی کی یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہمارے ہاں جو نیریٹو ہے اس نیریٹو میں کلونیل پیریڈ کو کور نہیں کیا جاتا. ہم بہت کچھ پڑھاتے ہیں تاریخ میں اپنے طالب علموں کو اسکولوں سے لے کے یونیورسٹی تک، لیکن ہماری پوری ہسٹوریوگرافی کے اندر کلونیل پیریڈ ڈسکس نہیں ہوتا. تو بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال رکھا یہاں پہ اور مجھے موقع ملا کہ میں اس کی نشاندہی کروں اور کاش متعلقہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیں. مجھے کہنا یہ ہے کہ کلونیل پیریڈ جو ہے وہ بہت اہم دور ہے ہمارا. یہاں پہ رویوں کے بنانے میں اور
ہمارے اداروں کے کردار کو متعین کرنے میں کلونیلزم کے ہمیشہ اپنے مقاصد ہوتے ہیں. وہ کسی تہذیبی مشن کے اوپر نہیں آتے، بلکہ ان کا بنیادی مقصد استحصال ہوتا ہے اور کسی بھی کالونی سے فوائد حاصل کرنے ہوتے ہیں. جو نظام تعلیم وہ وضع کرتے ہیں وہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کے بناتے ہیں. ہندوستان میں بھی جو استعمار کا تعلیمی نظام تھا وہ ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے تھا. ایک بہت بڑی ضرورت ان کی یہ تھی کہ ایک بہت کم تعداد میں انگریز ہندوستان میں تھے. یعنی اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1857 میں جو ایڈمنسٹریشن یہاں پہ آئی مجموعی حیثیت سے کوئی 6-6.5 ہزار لوگ تھے اور یہ کوئی 35.5 کروڑ کی قوم تھی. اتنی بڑی قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ خود اس قوم میں سے ہمارے فنکشنریز پیدا ہوں اور ہم ایسا نظام تعلیم وضع کریں کہ ہندوستانیوں ہی میں سے وہ لوگ نکلیں جو ہمارے بہاف پہ ہندوستان کو کنٹرول کریں. پہلی ضرورت ان کی یہ تھی کہ وہ لوگ سامنے آئیں جو انگریزی زبان میں استعداد رکھتے ہوں، جو رپورٹ لکھ کے دے سکیں، دور افتادہ علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں باخبر رکھ سکیں. مترجمین کی ضرورت تھی جو چیزوں کے ترجمے کر کے دے سکیں، اور اسی غرض سے انہوں نے جیسے فورٹ ولیم کالج بنایا اور اس طرح کے بہت سارے ادارے بنائے. تو مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کے اندر سے اپنے فنکشنریز پیدا کیے جائیں. اب اسی طرح سے یہ ادارے آگے بڑھے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ خود ہمارے عمائدین نے یہ سوچا کہ کیونکہ اب انگریزی زبان جو ہے اس کو سیکھے بغیر ہم انگریز سے کسی قسم کی رعایتیں بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، ان سے مکالمہ نہیں کر سکیں گے، ان سے انگیج نہیں ہو سکیں گے، لہذا ہمیں انگریزی سیکھنی چاہیے. تو ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کچھ آمادگی ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی انگریزی سیکھنے کی، اور یوں انگریزی میڈیم تعلیمی ادارے جو ہیں قائم ہونا شروع ہوئے. ڈاکٹر جعفر صاحب نے کہا کہ جیسے علی گڑھ کالج کی ابتدا جو ہے ظاہر اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی کہ مسلمانوں میں یورپی تعلیم یافتہ مطلب کہ لوگ پیدا ہوں. اچھا، بلکہ 1857 سے پہلے جو پہلا ادارہ یہاں پر قائم ہوا تھا یعنی دلی کالج، یہ بڑا اہم ہے چونکہ دلی کالج میں مولوی ذکا اللہ یہاں پر پڑھاتے تھے، ڈپٹی نذیر احمد یہاں پہ پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، پیارے لال ایک مشہور ریاضی دان ہوتے تھے وہ بھی یہاں تھے. لیکن یہ 1857 کی جو جنگ تھی اس کے اندر یہ کالج جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. بعد میں پھر علی گڑھ کالج کھلا، لیکن خود کلونیل پیریڈ میں پہلی یونیورسٹی انہوں نے کلکتہ میں بنائی تھی، کلکتہ یونیورسٹی. اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ کلکتہ میں ہی انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا جو مدرسہ عالیہ کے نام سے تھا، جہاں پر مشرقی علوم جو ہے وہ پڑھائے جاتے تھے، لیکن اس کے اندر جو پرنسپل رکھے جاتے تھے وہ یورپین ہوا کرتے تھے جو عربی فارسی کے ماہرین ہوتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے سنسکرت کالج جو ہے بنارس کے اندر انہوں نے کھولا، جو بعد میں سنسکرت یونیورسٹی جو ہے وہ بنا، تاکہ قدیم علوم سے بھی مطلب کہ واقفیت جو ہے وہ ہو. اور آگے چل کے پھر جو دوسری یونیورسٹیاں کھلی ہیں، ہمیں پتہ ہے الہ آباد یونیورسٹی بڑی پھر مشہور تھی، پنجاب یونیورسٹی اسی طرح سے پرانی یونیورسٹیوں کے اندر ہیں. تو ان ساری یونیورسٹیز کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک یورپی تعلیم یافتہ طبقہ ہو، جیسے جعفر صاحب نے بھی کہا، تاکہ جو ان کی اقتدار میں ان کی مدد دے سکے. لیکن ہوا یہ بھی ہے کہ پھر یہی یورپی تعلیم یافتہ طبقہ اس میں قوم پرستانہ رجحانات پیدا ہوئے، اور انہوں نے بعد میں پھر کلونیلزم کی مخالفت جو تھی وہ بھی کی. لیکن ایک اور خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نصاب تھا اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل سائنسز نہیں تھیں، سوشل سائنسز کے اوپر زیادہ مطلب کہ یہاں پر زور تھا. سائنس کی تعلیمات کے اوپر اتنی زیادہ اہمیت جو ہے کلونیل پیریڈ میں ہمارے ہاں جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی، کیونکہ وہ میرے خیال سے ان کے مقاصد کو پورا نہیں کرتی تھی. اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا پورا نہ صرف نظام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف روایتی دستگاہیں تھیں اور دوسری طرف یورپی دستگاہیں تھیں. اسی طرح ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کلونیل پیریڈ کے اندر انگریزوں کے اپنے مقاصد تھے،
جیسے کہ ایک رپورٹ جو GW لائٹنر جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اب کہلاتی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل تھے، انہوں نے جو آپ کو یاد ہوگا جو رپورٹ لکھی، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے انگریزوں کے طرز تعلیم سے پہلے یہاں پر جو لٹریسی ریٹ تھا وہ کہیں زیادہ تھا، اور جب انگریزوں نے یہاں پر اسکول بنانے شروع کیے اور ان جو پرانے مدرسے اور جو اسکول یہاں پر چل رہے تھے ان کی یعنی پیٹرنیج ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں بھی یہاں پر جو ہے جہالت میں کافی اضافہ ہوا، جس کو پھر انہوں نے اپنے جو انگریزی اسکول تھے ان کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، ان کا مشہور ہے نا لائٹنر کا، چونکہ لائٹنر تو یہ کہتے تھے نا کہ مقامی زبانوں کے اندر تعلیم جو ہے وہ دی جائے۔ اچھا، پہلے سر سید بھی اس کے حامی تھے، لیکن بعد میں سر سید کو اندازہ ہوا کہ مقامی زبانوں میں اگر تعلیم دی گئی تو ہم جو جدید زمانے کے تقاضے ہیں ان پہ پورا نہیں اتریں گے، لہٰذا پھر وہ حامی ہو گئے تھے کہ یورپی طرز تعلیم، انگریزی طرز تعلیم ہونا چاہیے، اور اس لیے انہوں نے لائٹنر پہ بھی سخت تنقید کی ہے کہ پنجاب وہ واحد صوبہ رہ گیا ہے جہاں بھی ورناکولر کی باتیں ہوتی ہیں۔ جی جی جی، تو یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ جی ڈاکٹر جعفر احمد صاحب۔ نہیں، میں متفق ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ سر سید کے پورے پرسیپشن میں ایک تبدیلی آئی، اور اس کے جو اسباب تھے وہ اس وقت کے جو حالات تھے وہ تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے انگریزی تعلیم کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور کیونکہ بنگال میں یہ ادارے تقریباً 100 سال پہلے شروع ہو چکے تھے، تو ایک طرح سے بنگال کی طرف سے بھی پریشر آ رہا تھا، اور لوگ جو ہے ملازمتوں کی تلاش میں یو پی کی طرف آ رہے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کے دور میں سر سید کی سوچ میں ایک فرق بھی آیا، جو ان کے پولیٹیکل آئیڈیاز کے اندر پھر ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف وہ انگریزی تعلیم کے حق میں بھی تھے، دوسری طرف ایک کنسیڈریشن یہ بھی تھی کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ بنگال سے آ رہا ہے یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے آ رہا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے کمپیٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک کانفلکٹ ان کے زمانے میں موجود رہا۔ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، قیام پاکستان کے بعد ہماری درسگاہوں کی صورتحال کیسی رہی؟ پاکستان بننے کے بعد یہ تو ضرور ہوا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم میں خاصا توسع آیا ہے، بہت پھیلا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ہمارے پاس ایک آدھ یونیورسٹی تھی، اب پاکستان میں غالباً 130 سے زیادہ یونیورسٹیاں اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں۔ تو وسعت تو کافی آئی ہے، اور خاص طور سے پچھلے 12-15 سال میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے بہت قائم ہوئے ہیں، کالجز کی تعداد بہت بڑی ہے، انرولمنٹ بہت زیادہ بڑی ہے 1947 کے مقابلے میں۔ ایک اور بہت بامانی چیز یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں طالبات کی شرح میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اب اس سب کے باوجود یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جتنے تعلیم حاصل کرنے والے، یا سمجھیں کہ اسکولوں میں جانے کی عمروں میں پہنچے ہوئے جو بچے ہیں، کیا وہ سب کے سب اسکول جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بڑی تعداد ہے جو اب بھی اسکولوں کو نہیں جا پا رہی۔ پھر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں لیکن پھر پرائمری کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا سیکنڈری کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں ریاست کی ذمہ داری قرار پائی ہے کہ وہ پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک کی تعلیم مفت دے، اور وہ لازمی ہونی چاہیے تعلیم۔ تو یہ ایک پیش رفت ہے۔ اس سب توسع کے باوجود اور اس سب پھیلاؤ کے باوجود یہ دیکھنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ تعلیم کا معیار کیا ہے، اور یہاں پہ بہت ہم لیگ کرتے ہیں۔ ہم لیگ کرتے ہیں ایک تو اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک نظام تعلیم نہیں ہے، ہمارے ہاں بیک وقت 7-8 طرح کے نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر